بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے ایسے دو دلچسپ واقعے سنانے والے ہیں جن کو سن کر ایک مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا میں اتنے بڑے سخی انسان گزرے، کیا وہ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک دفعہ حضرت غوث پاک نے 100 عربی نسل کے گھوڑے خرید لیے اور بہت سی روایات ملتی ہیں کہ حضرت غوث پاک نے 50 عربی نسل کے گھوڑے خرید لیے۔ آپ کے مرید بھی بڑے حیران تھے کیونکہ حضرت غوث پاک کو ان 50 قیمتی گھوڑوں کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک راز تھا اور اس راز کے بارے میں غوث پاک نے کسی سے ذکر نہیں کیا اور کسی مرید میں اتنی جرأت نہ تھی کہ غوث پاک کے فیصلے پر سوال اٹھا سکتا۔ وقت گزرتا رہا۔ اس وقت ایک عربی نسل کے گھوڑے کی قیمت آج کے اس دور کی لینڈ کروزر گاڑی کی قیمت کے برابر تھی، اور اس طرح غوث پاک نے 50 گھوڑے خریدے تو آج کے دور میں اس گھوڑوں کی قیمت 50 گاڑیوں کے برابر تھی۔ ایک دن ایک آدمی کے پاس اس کا دوست ملنے کے لیے آیا تو وہ اس کے اپنے گاؤں میں گھمانے کے لیے لے گیا، اور گھماتے گھماتے جب وہ غوث پاک کے استبل کے پاس سے گزرے تو اس نے دیکھا کہ حضرت غوث پاک کے استبل میں 50 عربی نسل کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کس کا استبل ہے؟ تو اس دوست نے بتایا کہ یہ غوث پاک کا استبل ہے اور اس میں 50 قیمتی گھوڑے کھڑے ہیں اور اعلیٰ قسم کی خوراک کھا رہے ہیں۔ پھر اس نے دیہاتی نے کہا چلو میں تمہیں اپنے غوث پاک سے ملانے چلتا ہوں، غوث پاک سے مل کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، پھر کبھی ملیں گے، آج میرا دل نہیں کر رہا۔ شاید اس کا مزاج ہی کچھ الگ تھا یا پھر وہ حضرت غوث پاک کے بارے میں جانتا نہیں تھا۔ ایک دو مرتبہ پھر دیہاتی اپنے دوست کو لے کر غوث پاک کے استبل کے پاس سے گزرا تو اس دیہاتی نے کہا چلو میں تمہیں غوث پاک کے پاس لے کر چلتا ہوں، تو پھر اس نے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی میرا دل نہیں کر رہا۔ وقت گزرتا رہا، وہ آدمی اپنے واپس گاؤں چلا گیا۔ اچانک اس آدمی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس نے میرے گاؤں کے چھوٹے موٹے حکیم سے علاج کروایا لیکن کوئی بہتری نہ آئی، تو اس کو خبر ملی کہ جس گاؤں میں وہ پہلے جا چکا ہے اسی گاؤں میں بہت بڑا حکیم رہتا ہے جو ہر قسم کے مرض کے بارے میں جان لیتا ہے۔ اس آدمی نے سوچا اپنے دوست کے گاؤں چلا جاتا ہوں، اپنے دوست کو ساتھ لے کر اس حکیم کے پاس جاؤں گا اور اس کے پاس جا کر اپنا معائنہ کراؤں گا۔ آخر مجھے ایسی کون سی بیماری ہے جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ دوست کے پاس پہنچ گیا اور دوست اس کو اس حکیم کے پاس لے گیا۔ جب حکیم صاحب نے اس کا معائنہ کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ تمہارے جگر میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے جس کا علاج ناممکن ہے۔ اس آدمی نے کہا حضور جوانی کے دن ہیں، زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی، آپ بتائیں اس کا کوئی تو علاج ضرور ہوگا۔ تو اس حکیم صاحب نے کہا اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تم ایک عربی کی نسل کا گھوڑا لے آؤ اور اس گھوڑے کا جگر نکال کر اس کے آگ پر پکا کر کھاؤ۔ اس طرح تم ہر روز 50 دن تک ایک گھوڑا ذبح کرو اور اس کا جگر نکال کر کھاؤ۔ 50 دن کے بعد تمہاری یہ بیماری تمہارے جسم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس آدمی کا سر زمین پر جا لگا کہ میری اوقات تو ایک عام سا گدھا خریدنے کی نہیں، تو میں عربی نسل کا گھوڑا اور وہ بھی 50 کیسے خرید سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر پریشانی کی حالت میں بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے اسی دوست کو کہا جس دوست نے اسے غوث پاک کے پاس جانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے غوث پاک کے پاس لے چلو، غوث پاک کے پاس 50 گھوڑے کھڑے ہیں، تم نے کہا کہ وہ اتنے سخاوت مند ہیں لہٰذا وہ مجھے 50 گھوڑے دے دیں تو میری جان بچ سکتی ہے۔ اس کے دوست نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، 50 گھوڑے اور وہ بھی عربی نسل کے، تم جانتے ہو وہ کتنے مہنگے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ غوث پاک کے پاس چلو، میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاؤں میں پڑ جاؤں گا، ہاتھ باندھوں گا اور اس کے آگے گڑ گڑاؤں گا، اس کو اپنے اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر اس سے 50 گھوڑے مانگ لوں گا۔ وہ آدمی منع کرتا رہا لیکن اپنے دوست کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے ساتھ غوث پاک کے پاس چل پڑا۔ جب غوث پاک کے پاس پہنچا تو اس نے اس آدمی کے کہنے سے کچھ پہلے غوث پاک نے کہا جاؤ اور سامنے 50 گھوڑوں میں سے بندھے ہیں ایک گھوڑا کھول کر لے جاؤ اور اس کو ذبح کرو، اس کا جگر نکال کر کھاؤ اور ہر روز آنا اور اسی طرح ایک گھوڑا کھول کر لے جانا 50 دن تک۔ باقی بچے ہوئے گھوڑوں کو بھی خوراک تمہیں ڈالنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو چارہ بھی میرے مرید ہی ڈالتے رہیں گے، لہٰذا تم ہر روز استبل میں ایک گھوڑا کھول کر لے جانا اور اس کا جگر نکال کر اپنے علاج کے طور پر کھاؤ۔ وہ آدمی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ بیماری ہے اور مجھے حکیم صاحب نے عربی نسل کے گھوڑے کے جگر کا علاج بتایا ہے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ جب تم اپنے دوست کے گاؤں کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اسی دن میں بھی تمہارے گاؤں سے گزر رہا تھا، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے دیکھ کر پتہ چل گیا کہ تجھے چند دن بعد جگر کی ایک ایسی بیماری پیدا ہونے والی ہے جس کا علاج صرف عربی نسل کے گھوڑے کا جگر ہوگا۔
اور وہ تمہیں 50 دن تک کھانا پڑے گا، لہٰذا اس لیے میں نے وہ 50 گھوڑے خرید لیے، اور وہ گھوڑے میں نے کسی اور کے لیے نہیں صرف تمہارے لیے خریدے تھے۔ یہ سن کر وہ اسی وقت غوث پاک کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ اے نوجوان مرید، اپنے پیر کو بغیر آزمائے بن سکتا ہے، تم نے مجھے آزما لیا، اب تم میرے مرید نہیں بن سکتے، لیکن یہ 50 گھوڑے میں نے تیرے لیے خریدے ہیں، لے جاؤ اور اس کو کھاؤ اور تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ وہ نوجوان غوث پاک کی سخاوت اور دور اندیشی کے بارے میں اتنا متاثر ہوا کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ تو دوسرا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غوث پاک نے بتایا کہ جب میں جوانی کے دور میں تھا تو ہر روز رات کو آرام سے بستر پر سو جاتے تھے تو میں تھوڑا بہت ضروری سامان لے کر گھر کے پاس ہی موجود جنگل میں چلا جاتا، جنگل کے درختوں کے نیچے بیٹھ کے ساری رات اللہ کی عبادت کرتا۔ وقت گزرتا رہا، ایک رات میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک اس درخت کے اوپر اتنی زیادہ روشنی چھا گئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے میرے بندے، تم نے میری اتنی عبادت کی کہ اب میں تجھ پر اپنے سارے فرض معاف کر دیے۔ یہ سن کر غوث پاک نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک کو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض کو تو اپنے نبیوں پر معاف نہیں فرمایا، تو پھر مجھے کیسے معاف ہو سکتے ہیں۔ پھر اس شیطان نے کہا کہ غوث پاک تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ شیطان نے سوچا کہ اب دوسری بار غوث پاک کو بہکاؤں گا، تو غوث پاک نے کہا، نہیں ملعون، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے بچایا۔ تیرے علم نے تو تجھ جیسے ابلیس کو بھی نہیں بچایا تھا، تو پھر علم انسان کو کیسے بچا سکتا ہے؟ بڑے بڑے علماء کو دیکھ کر ان کے پاس بہت علم تھا، لیکن وہ پھر بھی گمراہی میں چلے گئے۔ اگر علم انسان کو بچاتا تو وہ پھر کبھی گمراہ ہی نہ ہوتے۔ یہ سن کر شیطان نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور میرے پاس انسان کو بہکانے کے لیے 70 داؤ ہوتے ہیں، اور میں وہ کوئی بھی داؤ اپنا استعمال کر کے انسان کو بہکا سکتا ہوں۔ تو غوث پاک نے جملہ کہا تھا کہ جو بندے اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر ان کو کوئی بھی بہکا نہیں سکتا۔ یہ سن کر شیطان بھی سمجھ گیا اور اسی وقت وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح غوث پاک نے اللہ کی مدد سے شیطان کو خود بہکانے سے بچا لیا۔